آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اگست کا مہینہ ہے 2023 اور 15 اگست آزادی کا دن ہے ہی۔ اس ٹاپک پر میں کیوں بولنا چاہتا ہوں؟ 3 وجہ ہیں جو میں اس ٹاپک پر بولنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں، بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں۔ نمبر 2، تاریخ سے ہمارا نام ہٹایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غدار ہیں۔ ہم غدار نہیں بلکہ وفادار ہیں۔ اب کیا کیا ثبوت چاہیے؟ تو کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پوری تاریخ تو یہاں دہرا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، تو کم سے کم اپنی نئی نسل کو تو بتائیں کہ کبھی آپ کے اوپر اعتراض ہو تو آپ جواب تو دے سکتے ہیں۔ اورنگزیب کا اگر نام لے لیے تو کیس ہو جاتا ہے، لیکن ناتھو رام گوڈسے جو مہاتما گاندھی کا قاتل ہے، اس کا نام لے لینے پر کیس اس نہیں ہوتا۔ جس نے 50 سال حکومت کی اس کا نام لیے تو کیس ہو جاتا، جبکہ اس بندے کے دربار میں 34% ہندو تھے اور 50 سال اس نے حکومت کی اور 50 سال تک بھارت کے خزانے سے ایک نیا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، ڈاکٹر رام پونیانی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر رام پونیانی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن جب سے دلی کے اندر اورنگزیب روڈ بدلی ہوا، اس کے بعد سے ڈاکٹر رام پونیانی نے ویڈیو بنانا شروع کیا اورنگزیب پر، اور ان کے ویڈیو بنانے سے بہت سارے لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہوئی۔ تو خود ان کا کہنا ہے کہ 34% ان کی کیبنٹ میں ہندو تھے، تو ہندو کے دشمن کیسے ہوئے؟ ڈاکٹر رام پونیانی خود کہتے ہیں کہ 3 مندر ایسی ہے جس کو اورنگزیب دان دیا کرتے تھے، وہ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن ڈاکٹر رام پونیانی کو معلوم ہے، وہ سب کو بتاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب یاد کر کے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں، کم سے کم بتا تو سکتے، آپ کچھ تو دفاع کر سکتے۔ جیسے آسام گوہاٹی کی کمکھیا مندر، اجین کی مہاکال مندر، یو پی کے اندر رنداون ہے، وہاں کے بھگوان کرشن کی مندر، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے اورنگزیب کے زمانے سے کہ یہ تینوں کو وہ دان دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جبل پور مدھیہ پردیش، جانتے ہیں چترکوٹ ایک جگہ ہے، چترکوٹ میں ایک مندر بنی ہوئی ہے، لیکن وہ مسجد نما مندر ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نہیں کہتا، ورنہ ابھی کیس ہو جائے گا۔ سشیل کمار شری واستو الہ آباد یونیورسٹی کے ریٹائر پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے انگلش میں، دا ڈسپیوٹڈ ماسک اٹس این انویسٹیگیٹنگ انکوائری، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ چترکوٹ میں جو مندر ہے اس مندر کو اورنگزیب نے بنوایا ہے، لیکن وہ مسجد کی طرح دکھتی ہے وہ مندر، اور اتنا انہوں نے یہ کہا کہ پورا گاؤں اس مندر کے لیے دان دے دیا، پجاریوں کے لیے۔ تو یہ جو پیش کیا جا رہا ہے، میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ بھی کچھ تاریخ نہیں جانتے، اور اپنے بھی کچھ مولوی لوگ وہاں جاتے ہیں، یہ سب بول ہی نہیں پاتے ہیں۔ بھائی پڑھ کے جائیے گا تب نہ بولیے گا، پھر آپ جاتے کاہے کو ہیں ڈیبیٹ میں جب آپ کے پاس پوری جانکاری ہے ہی نہیں، تو وہاں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور مار بھی کھا کے آتے ہیں۔ اب مولوی صاحب نام نہیں لیں گے۔ اب آئیے ہم ٹاپک پر آ گئے، بس کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہندوستان کا چپا چپا مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، کیا نہیں ہے؟ تاج محل تو ہے ہی، بھائی تاج محل دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، کروڑوں روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا ہے اور بیوی کی یاد میں بنایا ہے، تو یاد رکھیے گا تاج محل۔ ہمایوں کا مقبرہ یہاں الٹا ہے، ہمایوں کا مقبرہ دلی میں ہے، اس سے بھی بھارت کے خزانے میں پیسہ جا رہا ہے۔ یہاں بیوی نے اپنے شوہر کی یاد میں بنایا ہے، ان کی بیوی جو تھی ہمایوں کی، حمیدہ بیگم، انہوں نے یہ بنوایا ہے، تو اس سے بھارت کے خزانے ہی میں پیسہ جا رہا ہے۔ لال قلعہ اس کا بھی جا رہا ہے، کہاں سے نہیں جا رہا ہے۔ اور تاج محل کے اندر پورے تاج محل کا ٹکٹ الگ ہے، لیکن شاہ جہاں کی قبر کا ٹکٹ الگ ہے۔ شاہ جہاں جب زندہ تھے تب بھی دیا،
اور جب مر گئے پھر بھی پیسہ دینے کا ذریعہ ہے. اور اپنے حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے 6 ٹن سونا دیا تھا. تو کتنی محبت ہے بھارت سے. پھر ہم کو ہی کہا جا رہا غدار جبکہ ہم ہیں وفادار. جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. کھنڈر دیارے وفا کے کریت کر دیکھو، کھنڈر دیارے وفا کے کریت کر دیکھو، ہمارا نام وہاں تو نکلے گا ہی، ذرا دیکھو تو. یہ سب بتانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو یاد رہے. 2 کتابیں آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس ہے یہ 2 کتابیں تو آپ بہت ساری جانکاری لے سکتے ہیں. ایک کتاب ہے تذکرہ صادقہ عبد الرحیم صادق پوری کی، اور دوسری کتاب ہے کالا پانی مولانا جعفر تھانسری کی. اور الحمدللہ ایک کتاب میں نے بھی بہت مختصر ترتیب دی ہے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، بہت مختصر ہے، خاص پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کو بھی اگر آپ یاد رکھ لیں تو آپ کو بھی جواب دینے میں آسانی ہو. تو اب آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. کھنڈر دیارے وفا کے کریت کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا. کہاں سے بتائیں اور کہاں سے شروع کریں؟ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ غدار ہیں، جی نہیں، ہم وفادار ہیں. اب قرآن و حدیث سے ملا ہے، وطن سے محبت تو یہ دل میں ہے، کوئی ہم سے ثبوت نہ مانگے. قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے. ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، حج پہ بھی جاتے تو دعا کرتے ہیں، یہاں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ امن و شانتی والا بنائے رکھ. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے، جدا ہو رہے تھے، اس وقت کیا کہا تھا مکہ سے؟ ذرا غور تو کریں. تو یہ تو ہمارے رگوں میں ہے، ہمارے نسوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے وطن سے محبت. تو کوئی ہم سے دلیل نہ مانگے. سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3926، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک. مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے تو کتنا محبوب ہے اور پیارا ہے، یہ یہاں کے لوگ مجھے نکال دیے، اگر نہ نکالے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں جاتا ہی نہیں. دیکھا آپ نے، یہ وطن کی محبت، پیار، یہ سب دل میں بسا ہوا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ رہے تو ہندوستان، مر گئے تو ہندوستان کا قبرستان. اور ہم مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے، ذرا میں لو اردو میں بات کروں گا. نلہ جانتے ہیں؟ نلہ جانتے ہیں؟ اور نلے کے اندر گودا ہوتا. جس طرح نلے سے گودا نکلنا بہت مشکل ہے، اسی طریقے سے ہندوستان سے بھی نکالنا بہت مشکل ہے. اس لیے جو لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ ادھر ادھر ہلا کے کچھ کریں گے، تو نہیں. الحمدللہ لگ بھگ بھارت دیش میں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ان کی چھاپ ہے، اور ہندوستان کو انہوں نے سونے کی چڑیا بنایا ہے. تو میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز ہے آپ پیارے انداز سے رکھیے. ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں، تبھی تو اتنے دنوں تک حکومت کیے. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. ایک ہے فرانسیس کوئس برنیئر ہے، 1688 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. ان کا کہنا ہے ہندوستان کے ہر کونے میں سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اس لیے مغلیہ سلطنت سونے کی چڑیا کہلاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، انگریز نے خود کہا. تو سونے کی چڑیا ہم مسلمانوں نے بنایا ہے. لیکن کیا معلوم یہ نفرت کہاں سے آ گئی، کس نے بھر دیا، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اب آئیے 2-3 سوال کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہندوستان میں، بھارت میں انگریز کب سے آئے؟ یہ قبضہ کیسے کر لیا؟ کیا ہوا؟ کس طریقے سے آئے؟ انگلینڈ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی 1600 عیسوی میں. بس میں مختصر تاریخ بیان کر رہا ہوں. 1600 میں بنی. 1612 عیسوی میں ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے پرمیشن مانگا. اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے جہانگیر، جو اورنگزیب کے دادا ہیں، جہانگیر. تو جہانگیر سے پرمیشن مانگا کہ ہمیں یہاں حکومت کرنے نہیں بلکہ تجارت کرنے دیجیے، پرمیشن دے دیجیے. تو وہ لوگ جتنے ساحلی علاقے ہیں پورے بھارت دیش میں، سورت ہے گجرات کے اندر، احمد آباد ہے، بمبئی کا ساحل ہے، پھر اسی طریقے سے آپ آندھرا وغیرہ میں چلے جائیے،
اس طرف جتنے ساحلی علاقے ہیں سمندر کے، تو وہ تجارت کی غرض سے آئے، کیونکہ اس زمانے میں پانی کا جہاز ہی تھا، اور اپنے بھارت دیش میں تجارت کے لیے لوگ آتے رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے اس کو منڈی بنایا ہے کہ یہ منڈی ہے تجارت کی، لیکن ہم لوگ پریوار مانتے ہیں کہ یہ ہمارا پریوار ہے، اس لیے جتنے مسلمان حکمراں یہ آئے وہ یہیں رہ گئے، ان کی قبر یہیں ہے، اور انہوں نے یہیں کچھ دیا، لے کے نہیں گئے کہیں۔ تو یہ سب بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ تو 1612 عیسوی میں جہانگیر کے دور میں پرمیشن لیا، اور یہاں ہے اپنے یہاں دو تین چیز بھارت میں بہت مشہور ہے، کپاس، کاٹن بہت مشہور ہے، اپنا کپڑا بہت مشہور ہے، اور اپنا مسالہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اپنا مسالہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ایسا مسالہ کہیں نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مسالہ ہمارا کھا کھا کے اور پھر ہم کو ہی ایسا بنا دیے، تو یہ بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، 1647 عیسوی میں احمد آباد، سورت، آگرہ، مدراس، بمبئی، یہ سب ساحلی علاقے میں ان لوگوں نے کمپنی بنا لی۔ مثال کے طور پر آج دیکھ لیجئے ریلائنس کمپنی ہے، ہر جگہ ریلائنس کمپنی، ریلائنس کمپنی، ریلائنس کمپنی چل رہی ہے۔ تو اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لوگوں کو وہ لوگ کام دیتے تھے، لوگ کام کرتے تھے، اور اس طریقے سے چلتا رہا۔ جب اورنگزیب کا دور آیا 1661 عیسوی میں، اورنگزیب نے 50 سال تک بھارت پہ حکومت کیا ہے، 1658 سے 1707 تک، موت تک، 50 سال تک۔ تو 1661 عیسوی میں اورنگزیب نے کیا کیا، انگریزوں کو بھگا دیا۔ صحیح بات تھی، انگریزوں کو بھگایا، وہ بھانپ گئے کہ یہ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں، بھگا دیا۔ بہت منت سماجت کی، پیر پہ آ کے گرے، لوگوں سے ملے، رحم دل بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ آگے چلے، لیکن آگے کیا ہوا وہ سب دیکھنا ضروری ہے۔ تو اپنے بھارت دیش میں انگریز 1612 عیسوی میں آئے۔ اب مسئلہ کیا ہوا، بات آگے چلتی رہی، کمپنی ان کی چل رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہوتے 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 ایک چھوٹی سی کمپنی پورے بھارت دیش میں قبضہ کر لیتی ہے۔ تب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، ہمیں اور آپ کو ایک یاد ہے، وہ کیا یاد ہے، 1857، یہ ہر ایک کو یاد ہے۔ 1857 میں آزادی کی لڑائی پہلی لڑی گئی، یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری ہار ہوئی اور انگریز جیت گئے، لیکن نہیں میرے بھائیو۔ 1857 سے 100 سال پہلے جائیے، 1757 میں، 100 سال پہلے نہیں بلکہ 117 سال پہلے جائیے، 100 سال 117 سال پہلے جائیے، 1740 سے مسلمان ہی تھے جو لگے ہوئے تھے، اور انگریزوں کے خلاف گاہے بگاہے وہ فتویٰ دیتے اور ان سے لڑتے تھے۔ 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی 1740 عیسوی میں۔ اس لیے 1857 سے 100 سال پہلے آپ چلے جائیے۔ پھر اسی طرح 1754 میں بنگال کے علاقے میں تھے نواب ورتی خان، جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کا جو دو اہم علاقہ تھا کلکتہ کے اندر، اس پر انہوں نے ایک قبضہ کیا اور لوگوں انگریزوں کو ڈھکیل دیا وہاں۔ تو 1754، 1757 مشہور ہے، جس طرح 1857 مشہور ہے، اس سے 100 سال پہلے 1757 پہ آپ چلے جائیے، نواب سراج الدولہ۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب تھے، اور انگریزوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ جب وہ لڑائی ہوئی تو نواب سراج الدولہ کے پاس 68 یعنی 68,000 یعنی 70 کے قریب فوج تھی نواب سراج الدولہ کے پاس، اور انگریزوں کے پاس کتنی فوج تھی، 3,000 کی بس کہا جاتا ہے، یا 30,000 کی فوج رہی ہوگی کہا جاتا ہے۔ اور کلائیو جو تھا وہ کمانڈر تھا انگریزوں کا، لیکن یہاں پر غداری کیا ہو گئی، جنگ پلاسی ہوئی، اور جنگ پلاسی ہوئی تو میر جعفر نے یہاں غداری کی، اور میر جعفر کی غداری کے بعد نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ اب پتہ یہ چلا کہ انگریزوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، بھائی لڑاؤ، یہ کرو اور غداروں کو پیدا کرو، اور یہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب جب نواب سراج الدولہ ہار گئے تو ہارنے کے بعد کیا ہوا، پورے بنگال پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، بنگال کے ساتھ ساتھ بہار پر بھی ہو گیا، کیونکہ پہلے بہار بنگال کے ساتھ ہی تھا، تو اس پورے علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا 1757 کے بعد۔ اب اس کے بعد ایک دوسری جنگ اور ہوتی ہے جو بھاری جنگ ہوتی ہے، اس میں بھی مسلمانوں کی ہار ہوتی ہے۔ 1764 22 اکتوبر 1764 بکسر کی جنگ ہوئی۔ اب یہ سب میں مختصر بتا رہا ہوں
کیونکہ اتنا ہونے کے بعد بھی وہ لوگ کیسے جمے رہے یہاں اور کس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کیا اور آگے بڑھے۔ یہ جو بکسر ہے، بکسر بہار کی راجدھانی پٹنہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے شاہ عالم، وہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ پھر اسی طرح لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ تھے۔ بہار اور بنگال کے نواب میر قاسم تھے۔ ان لوگوں کی فوج تھی۔ کہا جاتا ہے ان لوگوں کی فوج کم سے کم 40,000 فوج تھی، اور انگریزوں کا جو کمانڈر تھا وہ مرمو تھا، اور اس کے پاس جو فوج تھی لگ بھگ 8,000 فوج تھی۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا، وہ جو مسلمان تھے وہ لوگ ہار گئے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، 22 اکتوبر 1764 عیسوی، یہ بکسر کی جنگ۔ کون بنے گا کروڑ پتی، یہ شو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اور فلمی دنیا کے مہانائک وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا، یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ بکسر کی جنگ میں 1764 عیسوی میں کس کی ہار ہوئی تھی اور انگریزوں کے کمانڈر کون تھے۔ یعنی آپ کے ہار کے بارے میں اور آپ کی تاریخ کے بارے میں کروڑ پتی بننے کا بھی ہے مسئلہ۔ لوگ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر صحیح جانکاری ہو، تو ایسی جانکاری لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 1799 عیسوی، بس مختصر بیان کر رہا ہوں۔ 1799 عیسوی، ٹیپو سلطان۔ 1799 عیسوی ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان کو جانتے، شہر میسور ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے کئی مرتبہ انگریزوں کو شکست دی، لیکن اب پھر غدار لوگ تو پیدا ہوتے ہیں۔ میر صادق وہاں پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کی لاش پر آ کر فوجی جو کمانڈر تھا انگریزوں کا، اس نے کہا اب بھارت ہمارے قبضے میں ہے، اب کوئی ہم سے نہیں لے سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ 1857 سے 100 سال پہلے یا 117 سال پہلے جتنی بھی جنگیں انگریزوں سے لڑی گئی ہے وہ سب کے سب مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اب آتے ہیں 1830 عیسوی میں۔ 1830 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اب جہاد کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب آتے ہیں 1831 عیسوی میں۔ تحریک شہیدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ سب بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تحریک شہیدین اگر نہیں سنا ہے تو یاد کر لیجئے۔ 1831 عیسوی تحریک شہیدین، تحریک شہیدین مطلب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے کیا کیا اس زمانے میں حالت مسلمانوں کی کیا تھی؟ مسلمانوں کے حالات جو بگڑے ہیں اور ان سے جو حکومت گئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں۔ ان کے یہاں شرک تھا، مردوں سے مانگتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سب اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے تحریک شروع کی، اصلاحی تحریک، یعنی مسلمانوں کو بتایا جائے صحیح چیز کیا ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا، کچھ علماء، درباری علماء ہر جگہ رہتے ہیں، بریانی علماء ہر جگہ رہتے ہیں۔ درباری علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ابھی حج نہیں کر سکتے کیونکہ صحیح نہیں ہے، راستہ صحیح نہیں، اس لیے حج نہیں، بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں۔ تو اب اصلاحی تحریک ان لوگوں نے شروع کی، اور علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے بھی ان لوگوں کی تعریف کی ہے بہت ساری باتوں میں کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی، اور پورے بھارت دیش میں یہ لوگ گھومے تاکہ مسلمان کم سے کم سچے مسلمان ہو جائے۔ اور ان لوگوں نے بیوہ عورتوں کی شادی کروائی، اور خود اس میں سے جو تھے انہوں نے پہل کی، چاہے وہ بیوہ 70 سال کی کیوں نہ ہو، 80 سال کی کیوں نہ ہو، 60 سال کی کیوں نہ ہو، یہ اصلاحی تحریکیں ان لوگوں نے شروع کی، لوگوں کو سمجھایا، بتایا۔ اور اس سال وہ لوگ حج کرنے کے لیے بھی گئے، بولے حج کر سکتے، اس میں حرج کی بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد افغانوں کی غداری سے کہا جاتا ہے، افغانوں کی غداری سے بالا کوٹ کے میدان میں 1831 عیسوی میں دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ لیکن تحریک ان لوگوں نے شروع کی، مسلمانوں کے عقیدے کو صحیح کیا، اور اسی تحریک کا اثر ہے۔ اور اگر اس تحریک کا نام نہ لیا جائے تو آزادی پر اس کا اثر نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کہاں کہاں گئے، جہاں جہاں جاتے تھے اپنی چھاپ چھوڑتے تھے، لوگوں کو صحیح کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کے عقیدے کو درست کرتے تھے۔ اور وہ لوگ گنگا، جمنا، وہ سب میں بھی چلے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا علامہ اقبال نے کہا تھا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟
आबरूद गंगा, ए गंगा का पानी तुझे पता है यहाँ पर कितने लोग उतरे हैं और कितनी इस्लाही हुई है। तो यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि गंगा का किनारा जो पटना के अंदर है, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी, वहीं पर शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद जहां से भी आए थे तो वहां उनका इस्तकबाल हुआ था। और उलमाए सादिकपुर की जो कुर्बानियां हैं, अगर उनकी कुर्बानियों का तस्करा ना हो तो आजादी की कहानी बिल्कुल खत्म है, कुछ भी उसके अंदर है नहीं। ऐन ईद के मौके पर अंग्रेजों ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। तो मेरे भाइयों, बुलडोजर चलाने का तरीका अंग्रेजी है, चाहे आज बुलडोजर चले या कल चले, तो उसी जमाने से चला रहा है। और उलमा के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए। और आपको यह भी पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने, तो पटना गए। और पटना जाने के बाद उन लोगों के खानदान के जो थे मौलाना अब्दुल खबीर सादिक पूरी, उनसे मिले। मौलाना अब्दुल खबीर सादिक पूरी के बेटे मौलाना अब्दुल समी जाफरी, उनसे मेरी मुलाकात है। अब्दुल खबीर सादिक पूरी से मिलने के बाद कुछ तोहफे तहाइफ भी पंडित जी लेके गए थे। कहा, और बाजाब्ता कहा, पंडित जी जब वहां पहुंचे तो कहा कि देखिए मौलाना साहब, आपके खानदान ने, उलमाए सादिकपुर ने हिंदुस्तान की आजादी में जो कुर्बानी दी है, उसको अगर एक पल्ले में रख दिया जाए तराजू के, और दूसरे पल्ले में सबकी कुर्बानी हो, तो ये पल्ला भारी हो जाए। कुछ तोहफा हमसे कबूल कर लीजिए। पहले के उलमा कैसे थे मालूम है? मौलाना अब्दुल खबीर सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, पंडित जी ये आपका तोहफा आपको ही मुबारक हो। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से, अपने मुल्क के लिए और अल्लाह के लिए, और जिस मकसद के लिए लड़े, अल्लाह हमको इनाम देगा। आपके तोहफे की हमें जरूरत नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि अभी पटना का म्युनिसिपल कारपोरेशन उन्हीं उलमा के बुलडोज किए हुए घरों पर बना हुआ है। तो क्या बिहार सरकार इसको वापस करेगी? क्या भारत सरकार वापस करके वहां पर लाइब्रेरी बनाएगी? एक सवालिया निशान है। अगर लाइब्रेरी बना दे तो उन उलमा के लिए एक बेहतरीन खराज अकीदत हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? तो इसे सोचने की बात है। तो अब आइए धीरे धीरे चलते हैं। ये तो मैंने ये बता दिया अंग्रेजों के साथ क्या हुआ। अब आ जाते हैं 1857। बहुत मुख्तसर चल रहा हूं। 1857 यहां लड़ाई, ये सबको याद है, लेकिन इसके कमांडर कौन थे? बहादुर शाह जफर, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। 3 बेटों की उन्होंने कुर्बानी दी है, और ऐसी कुर्बानी सर काट के लाया गया है बहादुर शाह जफर। और कहां रंगून उनको ले जाया गया, म्यांमार, क्या हालत हुई। और शायर भी थे, उन्होंने क्या कहा, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली इसको यार में। तो वहां वो दफन है। कितनी कुर्बानी, समझौता नहीं किया। समझौता कर सकते थे, समझौता नहीं। बेटों की कुर्बानी दे दी, खुद कुर्बान हो गए, अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। और प्रधानमंत्री जी अभी म्यांमार जब गए थे वहां, तो उन्होंने फूल भी चढ़ाया है, चादर चढ़ाई है, खराज अकीदत पेश किया है। ठीक है, मंगल पांडे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों का नाम आता है, लेकिन बहादुर शाह जफर को कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो कम से कम इतना तो याद रहे आपको कि आजादी की जो लड़ाई 1857 में शुरू, उसके कमांडर बहादुर शाह जफर थे। अंग्रेज ने कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तैग हिंदुस्तान की। जफर खत्म हो गया, अब आपके तलवार में कोई धार है नहीं, बात मत कीजिए आप। तो बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की जो तलवार है वो लंदन तक जाने वाली है। हमारे जो बहादुर लोग हैं वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में जब हमारी हार हो गई तो अंग्रेजों ने कैसे बदला लिया वो किसी को याद नहीं। 2-3 वाकया बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ जाऊंगा। दुर्गादास उपाध्याय, दुर्गादास उपाध्याय ये कहते हैं कि 1857 के बाद इलाहाबाद, अभी उसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद, योगी जी ने बदल दिया नाम, प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद। कहा, इलाहाबाद के चारों तरफ कई सालों तक कोई दरख्त उगा ही नहीं, कोई पेड़ कोई झाड़ उगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी, या तो कब्र के अंदर लकड़ी लगा दी गई,
یا پھر چتا کے اندر اس درختوں کو کاٹ کاٹ کے جلا دیا گیا. اتنی لاشیں تھی, پتا نہیں کسی کو, پتا نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے بدلہ لیا. ایک ہے ہنری کاٹن, یہ فوجی ہے اور انگریز ہے. یہ کیا کہتا ہے, دلی دروازے سے لے کر, اب لال قلعہ گئے ہوں گے, دلی دروازہ دیکھیں, نہیں ہے تو کبھی جائیے دیکھیے, دلی دروازے سے لے کر پشاور تک کوئی درخت نہیں بچا, شاید ہی کوئی درخت ایسا بچا ہو, کوئی پیڑ نہیں بچا, کوئی جھاڑ نہیں بچا. جی ٹی روڈ جس کو شیر شاہ سوری نے بنوایا ہے, کم سے کم اتنا تو یاد رہے, جی ٹی روڈ پر کوئی درخت نہیں بچا جس پر ایک عالم یا 2 عالم کو پھانسی نہ دے دی گئی ہو. یہ میں نہیں کہتا, گڑبڑی ہو جائے گی, مولوی صاحب بیان کریں گے تو. پھر اسی طریقے سے کئی ہزار علماء جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے. پتہ یہ چلا, اب غور کرنے کی بات ہے, اب کالا پانی کی سزا ہوئی 1857 کے بعد. کالا پانی کی سزا, کالا پانی کا نام جانتے ہیں؟ کالا پانی وہی انڈومان نیکوبار, کبھی گھومنے کے لیے جائیے, ان لوگوں کی جیل تو دیکھیے کہ ہمارے باپ دادا نے کتنی قربانی دی ہے. 95% کالا پانی کی سزا پانے والے مسلمان تھے. 1-2 کا واقعہ بیان کروں گا. مولانا یحییٰ علی 47 سال کی عمر میں وہ گرفتار ہوئے. صادق پوری مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے رہنے والے تھے. 1864 عیسوی میں ایک کیس ہوا اور انگریز اس میں ہار گئے اور 5000 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے فوجی. اب اس کا کیا ہوا, ایک کیس بنایا گیا جس میں 3 لوگ پکڑے گئے, مولانا یحییٰ علی, مولانا جعفر تھانسری اور شفیع, یہ 3 آدمی پکڑے گئے. مولانا یحییٰ علی 47 سال کے تھے, ان کو بھی پکڑ کے لایا گیا. حالات کیسے تھے, 5 فٹ لمبی 4 فٹ چوڑی قبر ہی سمجھ لیجئے, 5 فٹ لمبی 4 فٹ چوڑی جگہ پہ 3 مہینے تک ان تینوں کو قید رکھا گیا. اتنا ہی نہیں, ابھی جو سنیے گا وہ لوگ کیسے تھے, آزادی کے لیے کیا لڑنے والے تھے اور کیا محبت تھی. جب کیس چلتا تھا اور جج کے سامنے پیش ہوتے تھے, نماز کا جب وقت آتا تھا تو پرمیشن, بھائی نماز کے لیے جانا پرمیشن دیجئے, نو پرمیشن. کیا نمازی تھے وہ لوگ, کیا اللہ والے تھے. جج کے سامنے ہی, اس لیے میں بولتا ہوں 2 کتاب خرید لیے, جج کے سامنے ہی, کالا پانی کتاب میں لکھا ہوا جعفر تھانسری کی, جج کے سامنے ہی اسی کوٹ کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی نماز پڑھ لیے, جس حالت میں وہی نماز پڑھ لیے. پھر بعد میں پرمیشن مل گئی. کیا ہوا, ان تینوں کو پھانسی کی سزا ہوئی. جب پھانسی کی سزا ہوئی تو یہ لوگ خوش ہو گئے, بھائی ملک کے لیے قربان ہو رہے ہیں, پھانسی کی سزا. تو انگریز نے کہا اچھا خوش ہو رہے ہو, بتاتے ہیں نہیں, اب عمر قید. اور اس کے بعد مولانا یحییٰ علی کی داڑھی پکڑی گئی اور داڑھی کو موڑ دیا گیا. اس کے بعد وہ رونے لگے. تو داڑھی کو پکڑنے کا, داڑھی کو دیکھنے کا اور داڑھی دیکھ کر صحیح کرنے کا طریقہ انگریزوں والا ہے. کون ہے داڑھی والے؟ داڑھی پکڑی گئی اور داڑھی جب نیچے گر گئی, ان لوگوں نے چھیل دیا تو داڑھی کو اٹھایا مولانا یحییٰ علی نے. یہ آپ کالا پانی کتاب پڑھیے گا, صفحہ نمبر 73 پہ لکھا ہوا, افسوس تو خدا کی راہ میں پکڑی گئی, خدا مانے اللہ, افسوس تو خدا کی راہ میں پکڑی گئی اور اسی واسطے کتری گئی. ارے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ مجھ سے پہلے تو شہید ہو گئی. یہ ہے قربانی. تو آج داڑھی کا بھی مذاق اڑایا جائے گا تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, وہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے بھائی, اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. پیدل ہی سفر, 47 سال کا آدمی ایک بوڑھا ہوتا ہے, کہاں امبالہ سے لے کر کہاں کراچی تک, کہاں سفر, پھر کہاں بمبئی واپسی, پیدل ہی سفر, ہاتھ میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں زنجیر. چلیں گے تو کیسے چلیں گے, چلنا ہے تو چلنا ہے. کیا بدلہ لیا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے بدلہ لیا ہے, لیکن کیا مجال ہے کہ یہ لوگ ہٹ جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں. بالآخر کالا پانی, وہی مولانا جو ہے وہ شہید ہو گئے. بس 2-3 منٹ اور رہ گیا. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں مولانا جعفر تھانسری کے بارے میں. ان کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے. جج نے کہا جعفر, یہ نوجوان تھے, یہ خود کہتے ہیں کہ مولانا یحییٰ علی کو جب میں دیکھتا کہ یار اتنا بوڑھا آدمی اتنی طاقت سے چل رہا, مجھ جیسا نوجوان آدمی اتنا سست ہے, مجھے ہمت ملتی. جج نے کہا جعفر تم بہت ہوشیار ہو, تمہارا سب مال ہم لے لیں گے, بلڈوزر چلا دیں گے, تمہارے گھر کی کرکی ہو جائے گی. اور کرکی ہر جگہ ہوتی ہے, چپکا دیتے گھر کی کرکی.
اور کہا مجھے خوشی ہوگی جب تم تختے پر لٹکو گے. بولا اچھا. تو مولانا جعفر تھانسری نے کہا کہ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے، جس طرح آپ نے مجھے پھانسی کی سزا دی ہے اور آپ کو خوشی ہوگی، مجھے بھی خوشی ہو سکتی ہے کہیں آپ کی موت مجھ سے پہلے نہ ہو جائے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ جج مر گیا. اتنا ہی نہیں، ان کی امی کی کہانی سنی، اللہ اکبر. مولانا جعفر تھانسری وہی کالا پانی میں ہے. ایک مرتبہ ان کی امی کو سانپ نے کاٹ لیا. ماں ہو تو ایسی، اور ان ماؤں نے جو قربانیاں دی ہے، اس لیے کچھ ماؤں کا نام ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کیا قربانی ہے ان کی. تو سانپ کاٹ لیا تو لوگوں نے کہا جھاڑ پھونک کرائیے. ارے کیا بات کر رہے ہو تم لوگ، میرے گھر سے یہ شرک و بدعت بہت دور ہے، چلے گئے. میں اپنے بیٹے کی غیر حاضری میں شرک کو اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں کروں گی. مجھے مرنا گوارا ہے لیکن شرک کرنا گوارا نہیں. مجھے خواب میں مولانا یحییٰ علی دکھے کہ میرے بیٹے کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بڑی قربانیاں ہیں. کیا بیان کریں. لیڈیز سب کا نام بیگم حضرت محل، بی اما، اصغری بیگم، ان کو تو جلا ہی دیا گیا پھانسی پر. بی بی رحیمہ، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. جھانسی کی رانی کا تو نام آتا ہی ہے، لکشمی بائی کا، کستوربا گاندھی، سروجنی نائیڈو وغیرہ کا نام، بیگم حضرت محل، زینت محل. کیا بتائیں. تو یہ مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. پھر اسی طریقے سے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ان کو بھی جیل ہو گئی. پھر اسی طریقے سے آپ اسیر مالٹا شیخ محمود الحسن دیوبندی، ان کو بھی جب قید کیا گیا تو انگریز آتے تھے اور ان کو چمڑا جلاتے تھے. بولے کہ آپ ہمارے حق میں فتویٰ دے تو. کہا میں بلال کی اولاد ہوں، چمڑا جل جائے، پورا ختم ہو جائے، لیکن میں تمہارے حق میں کبھی فتویٰ واپس نہیں لے سکتا. ہے فتویٰ تو ہے. تو بڑی قربانیاں ہیں، سب مسلک کے لوگ ملے. پھر اسی طریقے سے کس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان جانے والے لوگوں کو روکا تھا. ارے دیکھ رہے ہو یہ مینار تم سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، جامع مسجد کے کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو. تو یہ قربانیاں. اور آپ تو جانتے ہیں عمر سبحانی نے گاندھی جی کو بلینک چیک دے دیا تھا، جتنا چاہیے لے لیجئے. پھر اسی طریقے سے برما کے مال پانی انہوں نے بھی کہا. جو پھر اسی طریقے سے حاجی عثمان سیٹھ بنگلور کے رہنے والے، کہا جاتا 7,000 یا 700 کروڑ دیا بھارت کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے ابھی جو بھارت کا ترنگا ہے وہ کس نے یہ کیا، ڈیزائن کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. سوریا طیب جی، ایک مسلمان لیڈی تھی، مسلمان لیڈی نے اس کو ڈیزائن کیا، سوریا طیب جی نے. تو میرے بھائیو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو ہمیں اور آپ کو بھی کچھ چیزیں یاد رہنی چاہیے تاکہ پتا چلے. اب مسئلہ یہ ہے ابھی کے حالات ہمارے لیے ہیں، بس 1-2 منٹ لوں گا. تو ابھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اپنا معاملہ اللہ کے اوپر رکھیے، قانونی کارروائی کیجئے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے. حالات جب بھی بڑے ہوں، برے ہوں، بڑے ہوں، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے. اور بڑے ذمہ دار لوگ بولیں، ہر آدمی بول دیتا ہے تو یہ سے نہیں. جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بات کریں گے. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، دعا بہترین ہے، اور ضرورت پڑے گی تو بد دعا بھی ہو جائے گی. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. مسجدوں کی حفاظت کب ہوگی؟ سجدوں کے ذریعے ہوگی. اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں. مومن کبھی نہیں گھبراتا. حالات چاہے جیسے بھی کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن مومن آدمی کبھی نہیں ڈرتا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد رکھتا ہے. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں گھبرائیے نہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ کچھ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. قربانیاں بہت زیادہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم کر دے، امن و شانتی کو بنائے رکھ. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اللہ بدعت و خرافات سے ہم سب کو دور رکھ. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے دوبارہ ان کا کاروبار اٹھا دے. اسی طرح جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو تو بچہ عطا فرما، اولاد دے دے. پھر اسی طرح جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ کوئی راستہ نکال دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.